رمضان ایک فیکٹری میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پالتا تھا تو ایک دن مشین میں پاؤں آنے سے ایک مزدور کی ٹانگ کٹ گئی تو رمضان نے اپنی تنخواہ سے اسے ویل چیئر خرید دی اور وہ اسی طرح ہر معذور افراد کو ویل چیئر خرید کر دے دیتا تو گھر میں فاقے پڑ جاتے۔ تو ایک دن بیوی نے غربت سے تنگ آ کر طلاق لی اور دوسری شادی کر لی اور بچوں کو ساتھ لے گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کا دوسرا شوہر ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا اور وہاں پر بھی فاقے پڑنے لگے اور بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ وہ باہر سے بھیک مانگنے گئی اور خالی ہاتھ گھر لوٹی تو اس کا شوہر ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور گھر کھانوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو یہ دیکھ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی کیونکہ یہ سب ابا اس دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہمیں نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیں گے۔ رمضان کا بڑا بیٹا ذیشان اس کے پاس کھڑا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ تبھی بڑے بھائی ذیشان کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے 3 بہن بھائی بھی وہیں پر آئے تھے اور سبھی اپنی خواہشات کی لسٹ بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہم جب بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھلونے لینے ہیں، نئے کپڑے لینے ہیں، تو آپ ہمیں لے کر ہی نہیں دیتے۔ اگر اس دفعہ بھی آپ نے ہمیں نئے کپڑے اور جوتے لے کر نہ دیے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سن کر رمضان مسکرایا اور اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ ہاں بچوں، میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اس دفعہ میں انشاءاللہ تم سب کو نئے کپڑے اور کھلونے لے کر دوں گا۔ تبھی رمضان کی بیوی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی فوراً ہنڈیا میں چمچہ پھینکتے ہوئے کہنے لگی، 2 ہفتے گزر چکے ہیں، کہہ چکی ہوں کہ آج مرغی کا گوشت لا دینا، بچے بھی مرغی کھا لیں گے، مگر پھر وہی سبزی اٹھا کر لے آئے ہو۔ ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ مرغی کا گوشت خرید کر کھا سکیں۔ اتنی بڑی فیکٹری میں کام کرتے ہو، اتنے پیسے کماتے ہو، مگر نہ جانے یہ پیسے کہاں دے کر آتے ہو۔ رمضان میاں مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے کہ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی، اس سے بھی بال بچے تو نہیں پال رکھے جو ساری آمدنی میں سے آدھا حصہ ادھر دے آتے ہو۔ یہ سن کر رمضان ایک مرتبہ پھر گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ رمضان ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ بڑا ہی خدا ترس اور رحم دل قسم کا شخص تھا۔ نہ صرف خدا کی راہ میں خرچ کرتا بلکہ جو بھی ضرورت مند اس کے پاس آتا وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر اس ضرورت مند کی مدد کیا کرتا تھا۔ مگر اس بات سے رمضان کی بیوی شگفتہ بہت چڑ کھاتی تھی۔ کہنے لگتی کہ تم جو اوروں کو دیتے ہو اس سے اپنے ہی بچوں کی خواہشات پوری کر لو، مگر تمہیں نہ جانے کون سا کیڑا کاٹے ہوئے ہے کہ اتنے پیسے اوروں میں بانٹتے پھرتے ہو۔ اس روز جب رمضان فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو اچانک اوپری منزل سے ایک دم سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ رمضان بھی اپنا کام چھوڑ کر فوراً بھاگ کر اوپری منزل پر گیا تو جو منظر اس نے دیکھا فوراً زبان پر استغفار آیا تھا، کیونکہ سامنے ہی ایک مزدور بے دہانی میں مشین میں پھنس چکا تھا۔ مشین ابھی تک یوں ہی چل رہی تھی اور خون کی چھینٹیں آر پار آس پاس ہو رہی تھیں۔ فوراً کسی طرح سے مشین کو روکا گیا، مگر تب تک وہ مزدور بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ اسے اس مشین سے نکالا گیا تو جو منظر تھا، مضبوط سے مضبوط اعصاب کے لوگ بھی اس منظر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ فوراً اس مزدور کو ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کی ایک ٹانگ پوری طرح سے اس کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ جب اس کی بیوی بچوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو سبھی روتے دھوتے ہسپتال پہنچے تھے۔ رمضان بھی وہیں موجود تھا۔ اس قدر نرم دل تھا کہ اس مزدور کے بچوں کو روتا دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگا تھا۔ فوراً ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، تم لوگ فکر مت کرو، تمہارے ابا جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب تک وہ مزدور ہسپتال میں رہا، رمضان روزانہ اس کے پاس جاتا اور اس کی دوائیوں کا خرچ اپنے ہی پیسوں سے ادا کرنے لگا۔ اس شخص کے لیے اب چلنا تو ناممکن تھا، اس لیے جب ویل چیئر لینے کی باری آئی تو اس مزدور کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کیونکہ بیوی نے اپنا زیور تک اپنے شوہر کے علاج پر خرچ کر دیا تھا۔ رمضان نے اس پر ترس کھا کر اپنے پیسوں سے ایک ویل چیئر خریدی اور اس مزدور کو دے دی۔ اس روز مہینے کا آخری دن تھا اور اس نے اپنے بچوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ انہیں آج نئے کپڑے اور جوتے دلانے کے لیے لے کر جائے گا۔ جیسے وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو سوچ میں ڈوب چکا تھا، کیونکہ گھر میں داخل ہوتا تو ایک مرتبہ پھر بچوں کے سوالوں کے انبار کھڑے ہو جانے تھے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شرمندہ سا ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچے بالکل تیار بیٹھے تھے اس آس پر کہ ابا ہمیں باہر لے کر جائیں گے۔ بچے خوشی خوشی ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلیں ابا، مگر رمضان نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑایا اور باہر صحن میں ہی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر شگفتہ سے بولا کہ 1 گلاس پانی لا دے۔ جس طرح رمضان کی حالت تھی، شگفتہ تو پہلے ہی پھٹ پڑی تھی
کہنے لگی کہ لگتا ہے آج بھی تمہارے ابا تم لوگوں کو چونا ہی لگائیں گے۔ شکل تو دیکھو اس کی کیسے اتری ہوئی ہے۔ آج تو تمہیں تنخواہ ملنی تھی نا، تو کدھر ہے وہ تنخواہ؟ رمضان نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ وہ میں اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر شگفتہ سر پیٹ کر بیٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ کہاں خرچ کر دی ہے؟ رمضان اسے بتانے لگا کہ ایک مزدور تھا، اس کی 6 ہی بیٹیاں تھیں، اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، اس لیے اس بیچارے کو ویل چیئر دے دی کہ کم از کم وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کام تو کر سکے۔ یہ بات سن کر شگفتہ لڑنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تمہیں اپنی اولاد کی تو فکر ہے نہیں، انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہاری بیٹیوں کے جسم یوں ہی ان پھٹے کپڑوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اوروں کی بیٹیوں کی فکر کر لو، یہ تو جیسے میں کچرے سے اٹھا کر لائی تھی نا، ان کا تو کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے۔ ارے یہ بھی تمہاری سگی اولاد ہے، تم کیوں ان کے ساتھ سوتیلوں والا برتاؤ رکھ رہے ہو رمضان میاں؟ بیوی کی باتیں سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے بولا کہ میں اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہوں، دیکھنا ہمارا رب ہمیں دگنا دے گا، بس تم صبر و شکر کے ساتھ رہو۔ بچے بھی مایوس ہو چکے تھے، ایک جانب کو بیٹھ کر رونے لگے اور ابا سے بات تک نہ کی۔ ماں نے بھی بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو بچے بھی یہی سمجھنے لگے تھے کہ باپ نے سچ مچ دوسری شادی کر رکھی ہے، اور وہیں یہ اپنے دوسرے بچوں کی ہر خواہشات پوری کرتے ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترساتے رہتے ہیں۔ شگفتہ تو اپنے شوہر سے تنگ آنے لگی تھی، ہر وقت سبزی اور دال ہی ان کے ہاں پکتی، اگر کبھی وہ اس سے زائد کی خواہش کرتی تو رمضان ایک مرتبہ پھر یہ رونا رو دیتا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ایک روز شگفتہ اپنی ایک دوست کے ہاں گئی کہ کم از کم دل کا حال اس کے سامنے ظاہر کر کے اپنا من ہی ہلکا کر لوں۔ اپنی دوست کے گھر پر جا کر جیسے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکے نے کھولا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں، مگر شگفتہ نے فوراً نظریں پھیر لیں اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کی سہیلی شادی شدہ تھی اور اس کی سہیلی کا دیور تھا۔ جتنی دیر تک وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، اس کی سہیلی کا دیور ابرار بار بار چور نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور دیکھ کر مسکراتا رہا۔ پہلے تو یہ بات شگفتہ کو بڑی عجیب لگی تھی، مگر جب اس نے اپنی سہیلی کا اتنا خوبصورت ڈبل سٹوری گھر اور اس گھر میں پڑے ہوئے قیمتی سامان کو دیکھا تو اس کے دماغ میں خیال سا آنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا جو کہ عمر میں اس سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر چونکہ شگفتہ کا قد کاٹ اور خد و خال ایسے تھے کہ وہ عمر سے چھوٹی ہی لگتی تھی، اس کے یوں مسکرا کر دیکھنے پر ابرار بھی جیسے اس پر فدا سا ہونے لگا تھا۔ مگر اگلے ہی پل شگفتہ کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ خود کو ہی ٹوک کر کہنے لگی کہ ارے شگفتہ کیا کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 4 بچوں کی ماں ہے تو، تیرا شوہر تجھے جان سے ہی مار دے گا۔ بھلا تو کیسے اتنی گر سکتی ہے کہ شوہر اور بچوں کے ہوتے ہوئے کسی غیر کو دیکھ کر مسکرائے؟ اس نے تو فوراً دل ہی دل میں لا حول ولا پڑا تھا۔ یہ سوچنے لگی کہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، مگر جب اپنی سہیلی کو خوش باش دیکھا اور اس کے گھر کو دیکھا، اور جب اپنی سہیلی سے یہ سنا کہ اوپر والی منزل تو اس پورشن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دیور کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ بھی لالچ میں آ چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی اس کی سہیلی اس کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی تو ابرار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، تبھی ابرار فوراً کہنے لگا کہ دیکھیے، پہلی نظر میں ہی آپ کو دیکھ کر میں آپ پر دل ہار بیٹھا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ ایک ہو جائیں، آپ اپنی سہیلی کی ہی دیورانی بن کر اس گھر میں آ جائیں؟ یہ سن کر تو شگفتہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا، مارے شرم کے وہ نظریں جھکا چکی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے ایسا کہے گا۔ وہ سپاٹ انداز میں ابرار کو دیکھ کر کہنے لگی کہ دیکھیے، شاید آپ جانتے نہیں ہیں مگر میں شادی شدہ ہوں اور 4 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا شوہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے۔ یہ سن کر تو ابرار کا چہرہ اترا تھا، وہ تو دھچکا کھا کر فوراً دور ہوا تھا، کہنے لگا کہ آپ سچ مچ شادی شدہ ہیں؟ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں، میں تو آپ کو دیکھ کر آپ پر دل ہار بیٹھا تھا، سوچا تھا کہ شادی کروں گا تو آپ سے ہی۔ یہ سن کر گہری سانس خارج کر کے شگفتہ کہنے لگی کہ کاش آپ مجھے رمضان میاں سے پہلے مل جاتے تو میں یقیناً آپ سے ہی شادی کرتی، مگر اب میں اپنے اس غریب شوہر اور بچوں کے ہوتے ہوئے آپ کی محبت کا جواب کیسے دے سکتی ہوں؟ میں تو اس قابل ہی نہیں، میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تبھی تو اپنے دل کے دکھ سنانے اپنی دوست کے پاس چلی آئی ہوں۔ وہ ابرار کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی، اور ابرار تو جیسے اندر ہی اندر گھلتا سا چلا جا رہا تھا۔
تبھی ابرار نے اسے اپنا نمبر بھی دے دیا کہ اگر کبھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس روز جب شگفتہ گھر واپس گئی تو بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو رمضان نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ تھکا گھر آیا تھا، یہی سوچتا رہا کہ یقیناً آج پھر اس کی بیوی سے باتیں سنائے گی، مگر وہ تو اپنے ہی دھیان میں گم تھی۔ رمضان کے سامنے جو بھی اپنے دکھڑے روتا وہ اس کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تو دل میں یہی ٹھان لی تھی کہ وہ خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جتنے بھی معذور لوگ ہوں گے اور استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے کہ ویل چیئر خرید سکیں، وہ ان کو ویل چیئر خرید کر دیتا رہے گا۔ اسی کے بدلے میں خدا اسے دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا، اور اس کے بچے بھی ایک نہ ایک روز اس کی اس نیکی کو سمجھ جائیں گے۔ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا تھا جب شگفتہ نے فون کر کے رمضان سے کہا۔ فیکٹری سے واپسی پر رمضان سودا سلف خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو وہاں اسے ایک فقیر نظر آیا جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری بچی بہت بیمار ہے، اگر میں نے اس کا علاج نہ کروایا تو وہ مر جائے گی۔ اس بوڑھے بزرگ کو روتا دیکھ کر رمضان کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے سودے کے پیسوں میں سے زیادہ رقم اس فقیر کو دے دی اور صرف اتنا ہی سودا لے کر گھر گیا جس سے صرف چند روز ہی گھر کا چولہا جل سکتا تھا۔ بیوی نے اتنا کم سودا دیکھا تو ساری چیزیں اٹھا کر فرش پر پٹخ دی تھیں اور غصے میں آ کر رمضان سے کہنے لگی، میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو تجھ جیسے کنگلے سے میں نے شادی کر لی۔ کیا کمی تھی آخر مجھ میں جو میں تمہارے پلے باندھ دی گئی تھی؟ کاش میں تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ جب رمضان نے یہ سنا تو اس کے تو جیسے حیرت سے آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ پہلی مرتبہ وہ غصے سے شگفتہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنے شوہر کے سامنے ایسے کہنے کی؟ کیا کمی ہے تجھے؟ کبھی بھوکی تو نہیں سوئی نا، پیٹ بھر کر ہی سوتی ہے۔ شگفتہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی کہ جو کہا میں نے ٹھیک کہا ہے۔ اب کیا میں اس نوبت کا انتظار کرتی رہوں کہ کب تم مجھے بھوکے پیٹ سلانا شروع کرو گے اور میں اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں؟ دیکھو رمضان میاں، اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں مزید اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی تمہارے ساتھ خراب نہیں کروں گی، بلکہ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ بیوی کی دھمکی سن کر تو رمضان کو غصہ آ چکا تھا۔ اس نے شگفتہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کہنے لگا کہ دوبارہ ایسی بات کی تو پھر دیکھنا۔ ذرا شرم نہیں آتی کہ بچے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور تو ایسی بکواس کیے جا رہی ہے؟ اس کے بعد تو رمضان بھی پریشان سا رہنے لگا تھا۔ اس کی بیوی تو اس قدر اس سے بدظن ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شگفتہ نے روتے روتے ابرار کو فون کیا اور اسے اس بارے میں بتایا تو ابرار فوراً کہہ اٹھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، چھوڑ دو اس کنگلے کو، میں تمہیں تمہارے بچوں سمیت اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یہ سن کر تو شگفتہ بھی گویا خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ چند ہی روز بعد جب راشن ختم ہوا تو گھر میں سالن نہیں بنا تھا، اتنا ہی آٹا تھا کہ روٹی بن سکتی۔ بچوں کے سامنے سوکھی روٹی رکھی تو انہوں نے فوراً پیچھے جھٹک دی۔ باپ سے کہنے لگے کہ مجھے گوشت کھانا ہے، مجھے چاول بنا کر دیں، جو پیسے اوروں کو دینے ہیں ان پیسوں سے ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں۔ شگفتہ اسی پل تڑپ کر کہنے لگی کہ بس بہت ہو گیا، میں مزید تمہارے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، ابھی کی ابھی طلاق دو مجھے، میں تم سے طلاق لے کر یہاں سے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ پھر رمضان غصے میں اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا کہ تم کیوں اس قدر پاگل ہوئی پھر رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے تمہیں یہاں؟ ارے لوگ ہم سے بھی بدتر زندگی جی رہے ہیں، کبھی گھر سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے۔ تم باہر لوگوں کی مشکل زندگیوں کو دیکھ لو تو تم خدا کا شکر ادا کرو گی کہ خدا نے تمہیں یہ چھت دے رکھی ہے، عزت کی روٹی کھا رہی ہو۔ ارے جس روٹی کو تم اور تمہارے بچوں نے دور جھٹکا ہے اس روٹی کے ایک نوالے تک کو کئی لوگ ترس رہے ہیں، اور تم بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی مزید کی تمنا کر رہی ہو۔ مگر شگفتہ تو بپھر چکی تھی کہ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ رمضان بھی غصے میں تھا، بیوی کو بار بار طلاق کا نام لیتے دیکھا تو گہری سانس خارج کر کے بولا کہ دیکھو شگفتہ، تم پچھتاؤ گی ایک روز، تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ شگفتہ ہنس کر کہنے لگی کہ تم جیسے کنگال کو کھو کر کوئی بھی نہیں پچھتائے گا، سمجھے؟ دل پر پتھر رکھ کر ہی سہی، مگر رمضان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جیسے ہی تیسری بار لفظ طلاق منہ سے نکلا تو جیسے اس کا دل کانپ چکا تھا۔ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی لپٹ کر کھڑے تھے، کہنے لگے کہ ہم اماں کے ساتھ ہی جائیں گے، ہمیں ابا کے ساتھ نہیں رہنا، ابا گندا ہے، ہمیں کھانے کو بھی کچھ اچھا نہیں دیتا۔ رمضان گہری سانس خارج کر کے ایک جانب کو بیٹھ چکا تھا۔ اسی پل شگفتہ نے نمبر ملایا اور ابرار کو کال کر دی۔
بیوی کے منہ سے غیر شخص کا نام سن کر رمضان کی روح کانپ چکی تھی، مگر وہ یوں ہی خاموش رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کے باہر کار آ کر رکی۔ شگفتہ نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے بچوں کو لیا اور اس کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ رمضان کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے تھے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر گہری سانس خارج کی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی شگفتہ اور ابرار نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے بچوں سمیت سفید لباس میں دلہن بنی گھر پہنچی تو اس کی سہیلی حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ جب ابرار نے بتایا کہ میں نے شگفتہ سے شادی کر لی ہے، یہ سن کر تو سہیلی کا دل ہلک کو آیا تھا۔ وہ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں گر چکی تھی کہ یہ کیا کر دیا تم نے ابرار؟ اپنی عمر دیکھو اور اس عورت کو دیکھو، یہ تو 4 بچوں کی ماں تھی۔ ارے رمضان بھائی نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ بہرحال جیسے اسے یہ پتا چلا کہ اس کی دوست اب اس کی دیورانی بن چکی ہے تو اس نے اسے سارے تعلق توڑ دیے۔ ابرار اچھا کھاتا کماتا تھا، ہر روز مرغیاں، بروسٹ اور بریانیاں بننے لگیں۔ بچے جو چاہتے ابرار ان کی ہر خواہش پوری کرتا، تو آس پاس کے لوگ بھی باتیں بنانے لگے کہ پرائی اولاد پر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، مگر ابرار کو تو ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہیں اس کی سہیلی جو کہ اس کی جٹھانی تھی، اس نے اس کی زندگی یہاں پر مزید تنگ کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ بس بہت ہوا، یہ گھر میرا اور میرے شوہر کا ہے، تم دونوں یہاں سے نکلو۔ ابرار کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ یوں بھی دغا کرے گا، صرف اس لیے کہ اس نے 4 بچوں کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ بہرحال واقعی یہ گھر اس کے بڑے بھائی کا ہی تھا، اس کا اس گھر پر کوئی حق نہیں تھا۔ وہ شگفتہ اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں پر آئے ہوئے ابھی انہیں کچھ دن نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز ابرار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب یہ خبر شگفتہ تک پہنچی تو وہ چیختے چلاتے ہوئے ہسپتال پہنچی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا کہ ابرار کبھی بھی اپنے پیروں پر چل نہیں پائے گا۔ وہ تو یہ سن کر بے ہوش ہو کر رہ چکی تھی، یہ کیسی قیامت اس پر ٹوٹ چکی تھی۔ جہاں وہ نوکری کرتا تھا وہ نوکری بھی چھوٹ چکی تھی۔ جب تک جمع پونجی گھر میں رہی سب کچھ اچھا رہا، مگر پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے جمع پونجی ختم ہوئی تو گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ بچوں کو بھوک سے بلکتا اور روتا دیکھ کر شگفتہ سے رہا نہ گیا۔ اس کے پاس رقم بھی نہیں تھی کہ شوہر کو ویل چیئر خرید کر دے سکتی۔ کہنے لگی کہ میں جا کر بھیک مانگوں گی، شاید ایسے ہی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ روز بھیک مانگنے کے لیے جاتی اور جو بھی پیسے ملتے اسے تھوڑا بہت راشن لے کر گھر آ جاتی۔ یوں ہی اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک روز اسے بھیک بھی نہیں ملی تھی۔ جب وہ واپس گھر آئی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ بچے 2 روز سے بھوکے تھے۔ آخر وہ کیسے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھتی؟ اس وقت کئی سالوں بعد رمضان یاد آیا تھا۔ سچ ہی کہا کرتا تھا کہ وہ دنیا میں لوگ ان سے بھی بری حالت میں رہ رہے تھے۔ ایک وہی ناشکری تھی جو اپنے شوہر کی قدر نہ کر سکی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اسے گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سامنے اس کا شوہر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شگفتہ دوڑ کر شوہر کے پاس آئی، گھر میں راشن دیکھا، سوال کرنے لگی یہ سب کہاں سے آیا؟ بچے بھی خاموشی سے ایک جانب کو بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت دیر سے روتے رہے ہوں۔ تبھی ابرار تو کچھ نہ بولا، مگر اس کا بڑا بیٹا اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اماں، ہمارے ابا آئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد یہ والے ابا بھی گھر سے نکلے کہ وہ اسی طرح ہماری خاطر جا کر بھی اکٹھی کر سکیں، مگر انہیں راستے میں ابا مل گئے۔ انہوں نے نہ صرف راشن بلکہ ابا کو ویل چیئر بھی لے کر دی ہے۔ وہ ابا کو دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب تک ہم نے اپنے رمضان ابا کو دیکھا اور ان کی طرف دوڑ کر گئے، وہ اپنی بڑی سی کار میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ سن کر تو شگفتہ کا دل گویا پھٹنے لگا تھا۔ وہ وہیں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سچ ہی کہتا تھا رمضان کہ خدا اسے اس کا اجر ضرور دے گا۔ آج وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہیں پر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی بلکہ یوں ہی لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ شگفتہ کو جذبات میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا، مگر سوائے پچھتاوے کے اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مستقبل اب ابرار تھا، رمضان کو تو وہ چھوڑ چکی تھی۔